زارا جو انجانے میں ریحان کے والد کی خیریت پوچھنے کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے والد عدیل موجود ہیں، اور ریحان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سوتیلا بھائی ہے۔ اور آج عدیل اگر ہاسپٹل میں موجود ہیں تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود زارا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عدیل ہادی اور زارا کی بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی بیٹی زارا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے فون کرتا ہے۔ کہتا ہے عدیل زارا سے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن زارا عدیل کو بے تحاشا باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ عدیل زارا کی یہ بات برداشت نہیں کر پاتا اور جیسے ہی وہ گھر آنے لگتا ہے کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ گھر پہنچنے کی بجائے سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ زارا جو کہ اداسی کے عالم میں یونیورسٹی میں بیٹھی ہوتی ہے تو آتا ہے ریحان اور آ کر کہتا ہے زارا سے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اس قدر پریشان نظر آ رہی ہو۔ زارا ریحان کے ساتھ ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہیں پر ریحان کو کال آتی ہے، جس کی بنا پر تحریم کے ذریعے ریحان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ جب ریحان کے ذریعے زارا کو معلوم ہوتا ہے کہ ریحان کے والد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو زارا اپنی طرف سے ریحان سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اسی بہانے میں تمہارے والد کی خیریت معلوم کر لوں گی۔ دوسری طرف منیر جو کہ آتا ہے عالیہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے زارا کہاں پر ہے، اس کو بلاؤ، تم نہیں جانتی عدیل بھائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جانا چاہتا ہوں۔ عالیہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا عدیل کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس بات پر منیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کتنی مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں کہ وہ اس کے والد ہیں اور ان کا رشتہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا۔ میں تمہیں یہ بات رٹا رٹا کر تھک چکا ہوں، لیکن تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ تم اب جتنی مرضی کوششیں کر لو، تم ان کا رشتہ نہیں ختم کر سکتی۔ اس بات پر عالیہ منیر سے کہتی ہے کہ زارا گھر پر موجود نہیں ہے اور اگر وہ گھر پر ہوتی بھی نہ تو آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاتی۔ دوسری طرف ریحان اور زارا جب ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ریحان اپنی والدہ تحریم سے پوچھتا ہے کہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا ہے جو آج اس کے بابا یہاں ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تحریم بتاتی ہے ریحان سے کہ پتہ نہیں، میں خود کچھ نہیں جانتی۔ آفس میں تو وہ بہت زیادہ خوش تھے، میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بتحاشا خوش ہیں۔ پھر پتہ نہیں آفس میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی بنا پر وہ اس حالت میں پہنچ گئے۔ زارا جیسے ہی کمرے میں دیکھتی ہے وہ اپنے والد کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے عدیل کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی باتوں کی وجہ سے اس کے والد آج یہاں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف زارا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ تحریم کو بتائے یا نہ بتائے کہ وہ اسی کی بیٹی زارا ہے اور یہ سب کچھ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عالیہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ زارا ہاسپٹل میں موجود تھی تو عالیہ زارا کے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم اسی خود غرض انسان کی اولاد ہو، آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے، آج تم نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، جبکہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ زارا جو کہ عالیہ کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن عالیہ زارا کی ایک بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ زارا جو کہ عالیہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہی اور سمجھ نہیں پا رہی کہ کس طرح سے عالیہ کو منائے۔ آخر کب تک زارا عالیہ کی باتوں میں آ کر اپنے والد سے نفرت کرتی رہے گی؟ کیا عالیہ کی حقیقت کبھی زارا کے سامنے کھل بھی پائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست، اور کیا زارا کے دل میں اپنے والد کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی یا نہیں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست، اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔